بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خبریں آج آپ کے ساتھ دو ہی شیئر کرنی ہیں، دونوں بڑی اہم خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ شیئر کرنی ہے کہ بڑوں کے بڑے میاں سے رابطے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، کنٹرول ٹاور کے رابطے ہوئے ہیں جناب۔ ہم نے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کس نوعیت کے رابطے تھے، کیا ہوا، کتنی کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی، یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور دوسری بات جناب یہ کہ پاک سعودیہ ٹینشن جو کہ اپنی لوئسٹ ایپ پہ پہنچ گئی ہے، جو تعلقات، اب آرمی چیف صاحب میدان میں آئے ہیں، اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ ان کا ایک دورہ بھی ہے سعودی عرب میں اگلے ہفتے بتایا جا رہا ہے۔ یہ کیا چکر ہے، کیا صورتحال ہے، اس پہ بات کریں گے جناب۔ پہلی بات یہ ہے کہ کل سے جیسے مریم نواز صاحبہ کی نیب کی پیشی ہوئی تو وہ یوں لگا نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ سیاست میں ایک نیا موڑ آ گیا، لایا گیا، یا جو بھی جس طریقے سے بھی ایک بہت کچھ جو ایک بحث چل پڑی ہے۔ کل سے نا سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کل سے سارے واقعات کا بینیفیشری کون ہے، یہ بحث ہے نا، کہ کیا ان واقعات کی بینیفیشری گورنمنٹ ہے، یعنی پی ٹی آئی گورنمنٹ، یا ان واقعات کی بینیفیشری نون لیگ ہے۔ تو ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہے، چاہے وہ اینالسٹ ہوں، صحافی، اینکر پرسن، سیاسی حلقے اور بھی بہت سارے حلقے، تو ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے، عوامی حلقے، ٹھیک ہے نا، تو چاہے وہ مقامی حلقے، کوئی بھی حلقے ہوں، تو وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ جی ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بینیفیشری تو نون لیگ ہے کل کے واقعات کی۔ اب اس میں چاہے آپ حسن اتفاق کہہ لیں یا پھر حسن اہتمام کہہ لیں، ہو سکتا ہے بہت دفعہ نا حسن اتفاق میں حسن اہتمام کا تڑکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، کل جو پریس کانفرنس ہوئی مریم نواز صاحبہ کی، وہ بھی بڑی محتاط پریس کانفرنس ہے نا، آپ اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں ویڈیو بنا چکا ہوں، میری ویڈیو اس پہ موجود ہے نا، بہت محتاط۔ آج بھی انصار عباسی صاحب نے بھی لکھا جنگ میں، انہوں نے کہا کہ بہت ہی محتاط ہو گئی ہیں اپنے بولنے میں، اپنی بات کرنے میں، بہت مطلب ایک کافی عرصے کے بعد جو خاموشی ٹوٹی ہے تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط نظر آئی ہے۔ میں نے کل بھی کہا کہ انہوں نے کنٹرول ٹاور کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں بولا، اس سے بہت کچھ سمجھ میں آ جانے چاہیے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر پریس کانفرنس کو لائیو دکھایا گیا جناب تمام چینلز پہ، کس کو نہیں پتہ، ہمیں ایک ایک لفظ کا پتہ ہے، ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ پہلے کہیں سے فون آ جایا کرتے تھے، وہ فون نہیں آیا، کسی نے منع نہیں کیا جناب، ہاں بالکل سب نے دکھائی لائیو پریس کانفرنس، ایک ایک لفظ دکھایا، اور یہی چیز تو پریشانی کا سبب ہے کپتان کے لیے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب کنٹرول ٹاور اور کپتان کا رابطہ کمزور پڑنے لگے تو یہ کوئی اچھا سائن تھوڑی ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جہاز کی خیر کرے، یہی دعا مانگنی چاہیے نا۔ اور پھر کنٹرول ٹاور کا رابطہ کہیں اور کسی اور کپتان سے ہو رہا ہو تو پھر تو اور بھی بہت پریشان کن بات ہے نا۔ مطلب کپتان تو یہ چاہ رہا تھا مبینہ طور پہ، یا ذرائع بتا رہے تھے کہ جی ادھر جو ہے نا کھٹ کھٹ لگی رہے، اب وہاں پہ وہ کھٹ کھٹ تو ختم ہو گئی، اب اس طریقے سے جس طرح سے رابطے ہو رہے اور جس طریقے سے وہ حالات بہتر ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے سب کچھ، اب میں آپ کو بتاؤں، کل ندیم افضل چند صاحب جو کہ معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے، انہوں نے آسمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں یہ کہا کہ جی ہاں نون لیگ کی ڈیل تو ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو 3-4 مہینے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جی نون لیگ کے جو ورکرز ہیں وہ کسی تسلی یا اشارے کے بغیر ایسے نہیں نکلتے، ٹھیک ہے نا۔ اب کل کی جو سارا کچھ ایکسرسائز ہوئی، اب اس کے بعد آپ دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ نے آج اپنی گاڑی کی ایک اور ویڈیو بھی شیئر کر دی، اور وہ جناب وہ گاڑی کے چاروں اطراف، آگے پیچھے سائیڈوں سے سب انہوں نے دکھایا کہ یہ پتھر شتھر نہیں ہے، یہ پتھر سے کوئی اور اوپر کی چیز لگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کل اسی پہ ہم نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بھی ایک ویڈیو کی تھی نا، اور انہوں نے سب کچھ جو ہے نا یہ بتایا کہ میری گاڑی پر کس طریقے سے اور کس طریقے سے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن کسی بھی حوالے سے وہ انتہائی محتاط انداز میں نہ انہوں نے کنٹرول ٹاور تو چھوڑ دیجئے، وہ تو بہت بڑی بات ہے، انہوں نے تو پنجاب پولیس کو بھی ڈائریکٹ مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی وردیوں میں کوئی تھے
مطلب عام طور ساتھ یہ بھی گواہی دے دی کہ پنجاب پولیس تو جنرلی ایسے کرتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بڑی باتیں ہیں جناب، بہت طرف جو ہے نا آپ کو بتاؤں کہ بھائی اشارے جا رہے ہیں اور بڑے جو ہے نا تانے بانے مل رہے ہیں، ڈارٹس ملائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کریں کہ جی تقریباً کوئی 190 کے لگ بھگ ان کے ورکرز رہنما بھی، خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا قومی اسمبلی میں کہ جی رانا تنویر صاحب کل ادھر اجلاس میں تھے، ان پہ ادھر مقدمہ ہو گیا، تو یہ کیسے پاسبل ہے. اور بھی کچھ لوگوں پہ اس طریقے سے ہوا. تو یہ وہی والی ایکسرسائز دہرائی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا نا جو 2014 میں جو کچھ ہو رہا تھا وہی کچھ جہاں بھی ہو رہا ہے. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حالانکہ مقدمات بن رہے ہیں، حالانکہ گاڑی پہ حملہ ہوا، حالانکہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں ویسے پریشان کن ہونی چاہیے اور ہیں بھی صحیح، لیکن اس کے باوجود بھی جو ماشاءاللہ نون لیگ کے لوگ ہیں، ہمارے بھائی بہت سارے بڑی بغلیں بجا رہے ہیں جناب، بہت کے میدان مار لیا ہے. ایک نیا جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. اب آ جائیں جناب رابطوں پہ. مجھے پتہ ہے آپ کو بڑی بے چینی ہے رابطوں والی خبر پہ کہ جی یہ رابطے اور یہ سارا کچھ، مجھے معلوم ہے. تو جی ہاں ہیں رابطے، ذرائع بتا رہے ہیں. شہباز شریف کا اپنا رابطہ ہے، خواجہ آصف صاحب کا اپنا رابطہ ہے، ایاز صادق صاحب کا اپنا رابطہ ہے. انہی رابطوں کی بدولت مریم نواز صاحبہ نے بھی بہت محتاط گفتگو کی، انہی رابطوں سے متاثر ہو کے گفتگو کی، اور بڑی متاثر کن گفتگو تھی. اب آ جائیں جناب کہ بڑے میاں صاحب سے رابطوں کی کچھ خبریں تھیں، ہاں کچھ افواہیں تھیں، کچھ خبریں تھیں، کچھ ذرائع بتا رہے تھے. ہم نے بھی معلوم کیا جناب، اور بڑے باوثوق اور باخبر ذرائع سے، اور بڑے ریلیونٹ ذرائع سے، اور بڑے کلوز کوارٹر ذرائع سے پتہ کیا. انہوں نے کہا جی، میں نے کہا جی آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا، ظاہر ہے بہت کچھ اندر کی سب کچھ بندہ تھوڑی بتاتا ہے. تو میں نے کہا جی سب سے پہلے تو آپ تصدیق کر دیں کہ یہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، بس اتنا بتا دیں. تو بتایا گیا کہ جی بالکل ہوئے ہیں. اچھا، اب میں نے کہا کہ جی یہ کس لیول پہ ہوئے ہیں، کیسے ہوئے ہیں، معاملات کس حوالے سے. انہوں نے کہا جی بات اس طرح ہے کہ جی بالکل رابطے ہوئے ہیں، بڑے میاں سے بھی ہوئے ہیں رابطے، بڑوں کے ہوئے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہو گیا نا، بڑوں کے بڑے میاں سے رابطے ہوئے ہیں، اور معاملات میں نے کہا کہ طے پا چکے ہیں. انہوں نے کہا پا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور میں نے کہا کہ کیا اس میں آپ کی کیا مراد ہے. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ بہت بڑا بھی آفر ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ. اچھا ابھی تک کیا چل رہا ہے. انہوں نے کہا ابھی تک کچھ باتوں پر میاں صاحب نہیں مان رہے. اچھا، میں نے کہا یہ تو بڑی، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ بال اب ان کے کوٹ میں ہے نا. یہ لفظ مجھے یہ جملہ بتا رہا تھا کہ بھائی بال تو ان کے کوٹ، لیکن ایک بات مجھے جو بتائی گئی وہ بڑی ایک جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے کہ کنٹرول ٹاور نے کہا، ٹھیک ہے نا، کہ جی اب وہ نیوٹرل ہیں، کوئی قدغنے نہیں ہے، قدغنے ختم ہیں، ریلیکس. اچھا یہ پتہ آپ کو نیوٹرل سے کیا مراد ہوتا ہے؟ نیوٹرل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کنٹرول نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا نا، کھل کے کھیلنے جناب، ان کے جلسوں کی بھی کوریج ہو، پریس کانفرنسز کی بھی کوریج ہو، سب کچھ، کوئی فون شون نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اب مبینہ طور پہ کورٹس کنٹرول نہیں کرنے، چلے ٹھیک ہے، مبینہ طور پہ بیوروکریسی کنٹرول نہیں کرنی، مبینہ طور پہ اور بہت ساری چیزیں اس طریقے سے کنٹرول نہیں کرنی. کسی مطلب فرسٹ سٹیپ ایک جو ہوتا ہے نا ہاتھ ملانے کا، دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا پہلا سٹیپ کہ جی نیوٹرل ہو گئے. ٹھیک، اچھا چلیں. تو دوسری طرف سے بھی بہت ساری یہ بھی پتہ چلا ہے جناب کہ دوسری طرف سے بھی بہت ساری یقین دہانیاں کروائی جا چکی ہیں. جی ہاں، انصار عباسی صاحب نے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ لکھا کہ یہ جو جارحانہ اور انقلابی رویہ، اب نون لیگ کے بہت سارے دوست یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ نہیں چلنے لگا. آئی تھنک اب وہ منطقی رویے پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے منطقی رویہ اور درست رابطے. اور رہنما بھی وہ کہتے ہیں کہ سمجھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے اقتدار حاصل، اور یہی کس طریقے سے اقتدار حاصل کرنا ہے، اور یہی چیز ہے، یہی ہے جو کپتان کے لیے پریشان کن ہے. ایک اور بات جہاں پہ میں بتانا چاہوں گا، جو کپتان کے نظریاتی ساتھی ہیں، یقین کیجئے ان سے رابطہ ہوتا ہے، ان کی وہ آبدیدہ ہو جاتے ہیں بات کرتے ہوئے. نے کہا جی بالکل ایسے لوگوں نے گھیرا کہ جو 22 سال سے ان کے ساتھ تھے ان کو بالکل آل ٹوگیدر اگنور کر دیا گیا، اور جو نووارد تھے، جو بالکل اس طریقے سے پیراشوٹر تھے، ان کو جناب ساتھ بٹھا لیا گیا اور انہی پیراشوٹر نے گھیر لیا. اسی وجہ سے سب سے بڑا نقصان ہوا ہے. اب پتہ بات کیا ہے، میں آپ کو انتہائی محتاط انداز میں بتانے لگا ہوں کہ بہت ہی قریبی ذرائع بتا رہے ہیں
کہ خان صاحب یہ مائنڈ بنا چکے ہیں کہ جی میں اقتدار میں پہلی اور آخری دفعہ آیا. اب یہ جو مائنڈ ہے نا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ صورتحال بہت سارے حوالوں سے خطرناک ہوتی ہے. کیونکہ جب یہ کوئی اس طرح کا چیف ایگزیکٹو مائنڈ بنا لیتا ہے، یعنی کہ ذرائع سے میں بات کر رہا ہوں، ان کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں یہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس طریقے سے انہوں نے مائنڈ پڑھا، کوئی باتوں سے مجھے تو نہیں پتہ، اور وہ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. اس چیز کا نقصان ہوتا ہے دو طریقوں سے. ایک تو ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہوتی ہے. دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں پھر جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ جو پیراشوٹر ہوتے ہیں وہ، اور پیراشوٹر کے علاوہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے، جو باقی معاملات ہوتے ہیں، ہر کسی نے لوٹنے کی کرنی ہوتی ہے کہ پھر تھوڑی آنا ہے، یا ان کے ساتھ کم از کم تھوڑی آنا ہے، پھر تو کہیں اپنی الائنمنٹ دوسری بنانی ہے. جو الیکٹیبلز بھی ہوتے ہیں انہوں نے بھی کہنا یار ہم نے پھر دوسری الائنمنٹ بنانی ہے. یہ وہ صورتحال ہے اور یہ وہ ہے ڈیل ہے. اب یہ سامنے آئے گی. اسی وجہ سے جو اے پی سی وغیرہ وہ بھی تھوڑا سا ادھر ادھر جو ہے نا ڈاواڈول ہے ابھی تک معاملہ. اسی وجہ سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو رابطے وہ بھی بڑی کمزوری کا شکار. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، نیشنل پارٹی بھی، وہ بھی اپنا، ظاہر ہے بھائی یہ سیاست ہے، مفادات کا کھیل ہے. یہی اسی چیز کو سیاست کہتے ہیں. اسی چیز کو یہ ساری چیزیں گھوم گھما کے تاریخ کا پہیہ کس طریقے سے گھومتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس پہ فردر جو ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. آ جائیں جناب دوسری خبر پہ. شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان دیا. اس بیان پہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے. وہ سعودیہ کے حوالے سے، OIC کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے کہ جی انہوں نے وہ ہماری مدد نہیں کی، کشمیر پہ وہ اجلاس نہیں بلایا OIC کا وغیرہ. اچھا بہت سارے لوگ نہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں بہت سارے کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا سٹیٹمنٹ ہے، اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے. اور وہ کانسیکوینسز آنے بھی شروع ہو گئے ہیں کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا $1 ارب 3 ارب ڈالر میں سے $1 ارب مانگ لیا، اور وہ $1 ارب بھی چائنا نے دیا ہے. جی ہاں جناب، وہ تو انہوں نے ریزرو رکھنے کے لیے، ریزروز میں رکھنے کے لیے دیا تھا نا، وہاں سے نکال کے ہم نے نہیں دیا، وہ بھی چائنا نے دیا. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہم لگا بیٹھے اور پھر اس وجہ سے چائنا نے دیے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگا نہیں بیٹھے، وہ چائنا نے جان بوجھ کے دیے تاکہ اشارہ ملے کہ جی کوئی آپ سے مانگے گا تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. یہ بڑی بات ہے، اس پہ میں نے الگ سے ایک بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو بنانی ہے. اس کے بعد جناب یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو وہ ڈیفر پیمنٹ پہ ہمیں تیل کا کہا تھا 3 سال کے لیے، 1 سال کی مدت ختم، انہوں نے آگے سے ایکسٹینڈ نہیں کی، وہ ڈیفر پیمنٹ پہ ہمیں تیل بھی نہیں ملا. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ ہزاروں پاکستانی ہیں جو مقیم ہیں، اور اگر آپ مڈل ایسٹ کو، UAE کو شامل کر لیں ساتھ، اور باقی ممالک کو جن پہ سعودی عرب کا اثر رسوخ ہے، تو لاکھوں میں چلا جاتا ہے. اور اگر آپ اس کی ریمیٹنسز دیکھ لیں، جو ترسیلات زر ہیں وہ آپ دیکھ لیں، تو اس کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی ریمیٹنسز آتی ہیں تو وہ اس میں مور دین 40% جو ہے نا انہی ممالک سے آتی ہیں. تقریباً 50% آپ ملا لیں تو انہی ممالک سے آتی ہیں. تو وہ بھی جو ہے نا اگر افیکٹ ہونا شروع ہوئیں تو ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی. یہ ایک اور بات ہے کہ وہ کتنا کچھ کر سکتے ہیں، یہ دیٹ از اے سیپریٹ ڈیبیٹ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کیا یہ کہنا کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ اپنے بہاف پہ بیان دیا. نہیں صاحب، یہ میں نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے دیکھیں شاہ صاحب سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے 100%، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور سیاسی مخالفین کا جناب اختلاف ہوتا بھی ہے. جی ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی نہیں ہے. لیکن ان کی وزارت خارجہ میں ان کا ایکسپیرینس، ان کا تجربہ، ان کو وزیر خارجہ کا تجربہ، وہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. وہ ہر ایک بات کو بہت نپے تلے انداز میں کرتے ہیں، وہ بہت چبا کے لفظوں کو بولتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اپنی بہاف پہ یہ سب کچھ کیا. میں نہیں ان کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے جناب کہ وہ تو کنٹرول ٹاور کی اجازت کے بغیر واش روم تک مبینہ طور پہ نہیں جاتے. ان کے تو جو بندہ اس حد تک محتاط ہو، وہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ کہ جس سے یہ لگے کہ یہ تو کوئی پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے خارجہ پالیسی میں، اور اتنا یہ لگے کہ وہ ملک ناراض ہو گیا. جو کہ اب آپ اندازہ کر لیں نا
میں نہیں سمجھتا کہ شاہ صاحب نے یہ کنٹرول ٹاور کی مرضی کے بغیر یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اٹ از ناٹ پاسبل، یہ امپاسبل چیز ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے دیکھا جناب نون لیگ نے بھی آڑے ہاتھوں لیا، شہباز شریف صاحب نے بھی جناب آڑے ہاتھوں لیا اسی بیان کو، احسن اقبال صاحب نے تو جناب عربی میں ٹویٹ کر دیا، جی ہاں۔ اب میں کہیں پڑھ رہا تھا، کہیں پتہ نہیں کوئی دوست لکھ رہا تھا، بڑے مزے کی بات لکھی اس نے ایسے ہی ازراہ تفنن، تو اس نے کہا جناب کہ جب احسن اقبال صاحب نے عربی میں ٹویٹ کیا تو پھر شاہ سلمان صاحب نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان سے حیرت میں پوچھا کہ بھائی آپ تو یہاں پاکستان کے سفیر ہیں، وہ انہوں نے آ کے کہا تھا نا کہ میں وہاں پہ پاکستان کا سفیر ہوں، انہوں نے کہا آپ تو ادھر پاکستان کے سفیر لگے ہوئے ہیں، تو یہ پاکستان میں احسن اقبال صاحب کو سعودی عرب کا سفیر کس نے لگایا ہے؟ تو بھائی وہ بڑی جو ہے نا جس طریقے سے عربی میں ٹویٹ کیا، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے بھی کل کی پریس کانفرنس میں اس چیز کو نہیں بھولا، جی ہاں جناب انہوں نے بھی صحیح آڑے ہاتھوں لیا شاہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو، اور نے کہا کہ انہوں نے تو خارجہ پالیسی کا بھی بیڑا غرق کر دیا، سعودی عرب کو بھی ناراض کر دیا یہ وہ۔ اب جناب یہ ہے کہ چونکہ سعودی سفیر سے بھی آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جنرل باجوہ صاحب کی، اور ان کا اب سن رہے ہیں کہ جناب اگلے ہفتے سعودی عرب کا وزٹ بھی پلان کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اگر تو یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے خارجہ پالیسی میں، اور اگر اس پہ میں نے بہت ڈیٹیلڈ میں بنانا ہے، اور اگر یہ ایک نئے بلاک کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو پھر بڑا ایک بہت یوں سمجھ لیں کہ اگر اس طریقے سے دیا گیا پھر تو میرا خیال ہے یہ چیزیں واپس نہیں آئیں گی۔ لیکن اگر یہ کھڑاک صرف ڈرانے کے لیے یا کچھ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے نا یہ کیا جائے، کیونکہ بھائی دونوں طرف سے مفادات ہیں نا، دونوں طرف سے اس طریقے کے مفادات ہیں نا، اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں ہر کسی کے، اگر یہ اس طریقے سے ہے تو پھر ان کی اگر ہماری مجبوریاں ہیں تو ان کی بھی مجبوریاں ہیں، ڈیفینیٹلی ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے پہلے جو کاشف عباس صاحب کے پروگرام میں انہوں نے دیا، اس اسٹیٹمنٹ سے پہلے ان کی اپنا جنرل باجوہ صاحب کی جنرل رحیل صاحب سے ان سے باقی کچھ ریٹائرڈ آفیشل سے ملاقات ہوئی، اور خاص طور پہ اس ملاقات میں جنرل رحیل شریف صاحب کی جنرل باجوہ سے ملاقات جو ہے نا بہت ہی اہمیت کی حامل تھی، اور ذرائع بتا رہے تھے کہ یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئیں۔ اب ایک جو ہے نا مڈل ایسٹ مانیٹرز کے نام سے مڈل ایسٹ مانیٹر کے نام سے ایک جریدہ ہے، اس نے ایک خبر لگائی، اور میں خبر کی ہیڈنگ آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، آپ بے شک آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ اینڈز لون اینڈ آئل سپلائی ٹو پاکستان اوور اٹس کرٹیسزم آف OIC ان کشمیر، یعنی کہ اب یہ دیکھیں کہ ان کی ناراضی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے $1 بھی مانگا، $1 ارب واپس، اور اس کے اپنا جو دیا تھا ادھار یہاں پہ ریزروز میں رکھنے کے لیے، اسی طرح سے جو ڈیفر پیمنٹ پہ تیل تھا اس کی سپلائی بھی بند کر دی انہوں نے، فی الحال تو وہ معاہدہ ختم کر دیا۔ اچھا دیکھیں اب آرمی چیف صاحب کا جو وزٹ ہوتا ہے اس سے کیا حاصل کرتے ہیں، اس میں دو باتیں ہیں۔ اگر تو یہ چیز صرف اور صرف کچھ گین کرنے کے لیے، کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا ہے نا ایک ڈپلومیٹک ایک طریقہ کار ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے دیا گیا اسٹیٹمنٹ، اور ظاہر ہے انہوں نے بھی وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو نہیں گئے، انہوں نے بھی ملاقات تو کی ہے سفیر صاحب نے، اب اس کے بعد جو ہے نا وہاں پہ دورہ بھی ہو رہا ہے جنرل باجوہ صاحب کا۔ اگر یہ اس طریقے کا کو تھا تو پھر تو آئی تھنک کہ گیو اینڈ ٹیک جیسے ملکی مفادات میں ہوتا ہے نیشنل انٹرسٹ میں وہ ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی یہ پیراڈائم شفٹ ہے اس میں پتہ چلے گا کہ اس وزٹ کے بعد کیا ہوتا ہے، اس وزٹ کے بعد اس وزٹ پہ بڑی نظریں ہیں، اور یہ وزٹ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ ذرائع نے بتایا کہ کچھ بینیتھ دا سرفیس، یعنی وہ ہوتا ہے نا بیک ڈور ڈپلومیسی، وہ بھی چل رہی ہے، کچھ اس طرح کی بھی چیزیں ہیں، جی ہاں۔ تو اب اس وزٹ کے بعد ہوتا کیا ہے وہ طے کرے گا ساری چیزیں، کہ کیا یہ دوبارہ ریٹرن ہو جاتے ہیں، کیا وہی اسی طرح سے ڈیفر پیمنٹ پہ، کیا کوئی کشمیر کے بارے میں کوئی OIC کا کوئی اجلاس، کوئی اعلامیہ، کوئی اس طرح کی چیزیں کوئی سامنے آتی ہیں، اور اگر یہ نہیں آتی تو پھر سوچ لیجیے گا کہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے، یہ ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے، اور پاکستان اس بلاک کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ پھر یہ کچھ اور چکر ہے، اس پہ میں ڈیٹیل سے جو انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے اس پہ ضرور ڈیٹیل میں بناؤں گا ویڈیو جلد ہی، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ یہ چائنا ایران کی جو نئی، اور چائنا ایران رشیا اور ان سب کی جو ہے نا
یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کیا اس بلاک میں ترکی اور ملائیشیا بھی ہے، اور کیا کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جو پوسٹ کووڈ ڈیولپمنٹ ہیں اور اس کے جو نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں پوسٹ کووڈ، یعنی کووڈ کے بعد کی الائنمنٹ نئی ہو رہی ہیں، وہ کیا ہیں، اس پہ ضرور بات کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔